بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار راجہ کفیل احمد اور اعجاز عباسی. ناظرین، کل سے ریاست جموں و کشمیر جو آزادی کے بیس کیمپ مظفر آباد میں کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ انوار الحق حکومت کی طرف سے اپنے مخالف بیانیے والے صحافیوں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے انتقامی کارروائی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے متعلقہ وزارت قانون کے متعلقہ افسران، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور دیگر حکام کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے. اور جہاں تک ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق اس بات کی منظوری دے دی گئی ہے کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ابتدا میں عامر محبوب اور راجہ کفیل جو جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ مختلف ٹاک شوز کرتے رہے ہیں جس میں حکومت کے کاموں پہ تنقید ہوتی رہی ہے، ان کو بنیاد بنا کر کارروائی کی جائے گی. اس کے بعد 5-7 اور صحافی بھی ہیں جو اس طرح حکومت پہ تنقید کرتے رہے، ان کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز کیا جائے گا. یہ انوار الحق حکومت آخر جو ریاست کے بیس کیمپ میں جو تحریک آزادی کشمیر چل رہی ہے، جس کا موازنہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر سے کریں، سری نگر سے کریں، تو ہم ہمیشہ آزادی اظہار رائے کا راگ لاپتے ہیں. یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی حکومت کو کٹ پتلی حکومت قرار دے کر ہمیشہ اس کے جو اس طرح کے انتقامی کارروائیوں کے خواہ وہ سیاستدانوں کے خلاف ہوں یا صحافیوں کے خلاف ہوں تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور یہی کام ریاست جموں کشمیر کے بیس کیمپ کی حکومت نے شروع کر دی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم راجہ کفیل صاحب. راجہ کفیل صاحب، یہ کل سے جو باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور مختلف لوگوں نے فون بھی کیے، اور یہ جو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ جو حقائق سامنے ہیں اس کے مطابق حکومت تیاریوں میں مصروف ہے اور پہلا نشانہ آپ کو اور عامر محبوب صاحب کو بنا رہی ہے. یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آخر وزیر اعظم اس قدر بوکھلا کیوں گئے ہیں، اس قدر مخالف کیوں ہو گئے ہیں؟ اچھا راٹھور صاحب، میں تو پہلے کہ کل جب یہ ہمیں شام کو افطاری کے بعد جب یہ خبر ملی، ہمارے بھائی ہیں صحافی ہیں کاشف میر، تو انہوں نے خبر بریک کی اور میں نے ان کو فون کیا. میں نے کاشف میر سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے میرا اور عامر صاحب کا فوٹو لگا کر آپ یہ خبر بریک کی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس مظفر آباد سے میرے پاس مسد کا اطلاعات ہیں کہ حکومت آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے. پھر بعد میں نے بھی اپنے طور پر چیک کیا، جو متعلقہ آزاد کشمیر کے محکمے اور ہمیں سب نے ہمیں تصدیق کی کہ حکومت کی خواہش ہے، یعنی ابھی ہوا کچھ نہیں ہے، ذرا ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے، لیکن حکومت کی خواہش ہے کہ وہ جو صحافیوں کے خلاف ہے یعنی جو ہے نا کارروائی کرے. ابھی ذرا میں یعنی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آزاد کشمیر ذرا طریقہ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ، اور اس کا اگر ہم موازنہ مقبوضہ کشمیر سے کریں تو ہم یہ فخر یا خوشی کہتے ہیں اس سے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہوا، سیاسی رواداری ہے اور آزاد کشمیر صحافیوں کو مکمل، اس سے پہلے تو ہمیں کہیں کسی بھی حکومت نے صحافیوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کی ہے اور نہ ہی کسی نے سوچا بھی ہے کہ ہم کسی صحافیوں کے خلاف. ابھی آتے ہیں کہ کیا جیسے آپ نے کہا کہ ہم کو انوار مخالف کو ہمارا بیانی ہے، ہم تو کبھی نہ تو ہم حکومت کے مخالف ہیں، نہ ہم کوئی حکومت کے خلاف کوئی ہم نے کوئی جنگ شروع کر نہ کوئی ہم نے جنگ شروع کر رکھی ہے، نہ کہ ہم ہیں صحافی کا کام کیا ہوا ہے کہ روز جو وقوع اور پذیر جو خبریں ہوتی ہیں ہم نے وہ خبریں لگانی ہیں، یا خبر کے ہمارے جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ہمارے جو ٹاک شوز ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، اور ہمارے ٹاک شوز ہیں، اس میں ہم خبر کو اوپر تبصرہ کرتے ہیں. یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ایک خبر، کوئی ایک واقعہ دن کو وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کے ہم شام کو تبصرہ کرتے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہوا، اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے، اور ہم یہ امکانات پر مبنی جو تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم ایک رائے اوپینین بناتے ہیں کہ فیصلہ ظاہر ہے حکومت نے کر رہا ہوتا ہے، عمل درآمد حکومت نے کر رہا ہے. ابھی آتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم صاحب، جب تنویر الیاس خان صاحب کی نااہلی کے بعد جب موجودہ وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالا تو ظاہر ہے آپ کو یاد ہے کہ ظاہر ہے ابھی بھی ہمارے دوستوں میں نہیں دیکھا، ہمارے دوستوں نے ابھی بھی میں ابھی کہتا ہوں کہ میں انوار الحق صاحب کو پسند کرتا ہوں، اس لیے وہ آئین قانونی آدمی ہے اور ظاہر ہے وہ ہمارے اچھے دوست ابھی بھی دوست ہیں، کل بھی تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج وہ وزیر اعظم ہے تو راجہ کفیل صحافی ہے، آج وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس اختیار ہے. لیکن کل وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے لیکن راجہ کفیل صحافی ہی. راٹھور صاحب میں کہتا ہوں کہ میں اخبار میں ایڈیٹر ہوں اور جموں کشمیر یا اس سے پہلے بھی اخبارات میں ایڈیٹر ہوں، 32-33 سال سے میں اخبار اس میں یعنی شعبہ صحافت میں ہوں، اور گزشتہ 12-13 سالوں سے جب سے میرا انوار الحق صاحب سے تعارف ہوا، تعلق بنا، تو میں نے سوابدید ایز اے ایڈیٹر، سوابدید ہوتی ہے نا، سوابدید ایڈیٹر کیا ہے کہ آپ کی کوئی خبر اچھی آئی تو آپ نے نیوز ایڈیٹر کا کہا کہ اس کا اچھا ڈسپلے دے دیا، یہ سوابدید ہے، میری سوابدید ہے، 2 کالم ہے، 3 کالم کر دیا. ان 12-13 سالوں میں مجھے نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے سوابدید کو انوار الحق کے خلاف استعمال کیا، یعنی کوشش کی ہوگی کہ یار تعلق داری یا دوست ہے یار اس کو اوبلائز کر دو، یعنی ان میری 12-13 سالوں میں
ابھی انوار الحق زندہ ہے، وزیر اعظم ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ کفیل نے ان 13 سالوں میں یعنی میرے خلاف کوئی کام کیا، یعنی اپنے بھرپور گزشتہ 2-3 سالوں سے ہمارے اس حکومتی تبدیلی ہوتی رہی، پہلے یعنی یعنی اس کے جو قیوم نیازی کی حکومت کے خلاف ادمیات ہوا، ہمارے انوار الحق صاحب کے ساتھ اچھے تعلق ہے، یا جب وہ وزیر اعظم بنے اس وقت بھی پھر قیوم نیازی کے ساتھ، پھر اس کے بعد ابھی جب تنویر الیاس خان صاحب کے خلاف ہوا تو ہم ان کے ساتھ سرا۔ ابھی آتا ہے کہ جب وہ بنے وزیر اعظم تو جب انہوں نے کابینہ بنائی تو انہوں نے کابینہ کو 2 وزیر بنا دیے، ان کو بھی محکمے نہیں دیے، تو ہم نے اختلاف ہی نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو کہا کہ وزراء نے کہا کہ یار ہمارے پاس محکمے نہیں ہیں، ہمیں 2 وزیر جو یعنی کرنل وقار اور فیصل راٹھور بنے وزیر، ان کے ساتھ ایک ساتھ حلف اٹھایا، ان کو بھی محکمے نہیں دیے، اور جا کر جب بجٹ ہوا تو بجٹ سے 1 دن پہلے نوٹیفیکیشن کر کے کرنل وقار کو وزیر خزانہ کا محکمہ ملا۔ تو ہم نے کہا کہ اس سے نقصان ہوا ہے، وزیر اعظم مستب سندی سے باہر نکلے اور وزراء کیوں نہیں اعتبار کرا، بجائے وزیر اعظم کابینہ بڑھانے کے، توسیع کرنے کے، پھر وزیر اعظم فخری اعلان کیا کہ میں 27 محکموں کا اکیلا وزیر ہوں، اور انہوں نے اس کو اپنی ایک بہترین حکمت عملی یا کارکردگی یا اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 3-4 ماہ کے بعد کابینہ میں توسیع ہوئی اور پھر وزراء کو 5 ماہ تک محکمے نہیں ملے۔ اب یہ ہم نے کہا بھائی ہم نے نہیں، وزیر کرے، لوگوں نے کہا رد عمل ہے، شرمندگی وزیروں کو دیکھو ہوتی تھی جب وزیروں کو لوگوں میں جاتے دیکھو تھے نا، تو ہم نے ان خبروں کو اٹھایا اور بے شمار حکومت انتظامی جو یعنی وزیر اعظم کے فیصلے تھے، تقرریاں تبادلے تھے، ہم نے اس کو پر کیا تھا۔ وزیر اعظم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنا سوابدید استعمال کرتے ہوئے جموں کشمیر کی اشتہار بند کر دی، یعنی ایک سوابدید راجہ کفیل کے پاس تھی 12-15 سال سے، تو ہم نے اپنے اختیارات میں انوار کو فیور کیا، جب اس کے سوابدید میں ذرا اس وقت تھوڑا ڈیفائن کروں کہ سوابدید انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات کا اضافی چارج لے کر راٹھور صاحب آگے آتے ہیں نا، انہوں نے سب سے پہلے عربہ کیا کہ میں جموں کشمیر راجہ کفیل عامر محبوب شہزاد راٹھور کو میں ان کا رزق بند کروں، تو انہوں نے ہمارے اشتہار بند کر دیے، اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کے اشتہار ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بند کیے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو نہ تو کوئی اینٹی پاکستان ہیں، نہ ہم کوئی اینٹی کشمیر ہیں، ہم تو یار دین کی واقعات کی خبروں پہ شام کو پروگرام کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے اقدامات میں آج وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے نقصان ہوا، تو اس پہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے ہمارے کی اشتہار بند، اس سے مسئلہ وزیر اعظم کو حل نہ، ان کی تشافی نہ ہو سکی، ان کا دل مطمئن، ان کی آنا کو یعنی تسکین نہ پہنچی۔ ابھی اگلے فیز پہ آئے ہیں کہ ان کے خلاف میں مقدمہ درج کروں، ان کو میں گرفتار کروں۔ میں تو یہ کہ وزیر اعظم اپنا شوق پورا کرے، ذرا وزیر اعظم کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، ہمارے اوپر پرچہ کرے، جو جتنے دفعات لگائے ہمارے اوپر دہشت گردی کے جب مقدمات کا جو مرضی کریں، تو وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، آج وہ یہ کر سکتے ہیں، ظاہر وہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا راٹھور صاحب، ہم پہلے بھی صحافی تھے، کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، نہ تو ہم وزیر اعظم کے کسی ایسی حرکت پر ہم کو بخلائٹ کا شکار ہوں گے، نہ ہم اپنے فرائض منصبی سے غافل ہوں گے، نہ ہم مشتعل ہوں گے، ہم کیوں کریں انتقامی کارروائی، ہم کیوں کریں، مطلب ہمارا کوئی کام نہیں۔ ابھی آتے ہیں راٹھور صاحب واقعات پہ، پہلے آزاد کشمیر کابینہ کے مسئلے بنے، اس کے بعد حکومت کی اتحادیوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی پرفارمنس پر سوالات اٹھائے، بیچ میں آگے دھرنا ایکشن کمیٹی، آٹے کا بحران آ گیا، بجلی کا بحران آ گیا، اور آزاد کشمیر سنگین ترین بحران سے یعنی دوچار ہوا، سیاسی عدم استحکام آ گیا، ایکشن کمیٹیاں بنی، سیاسی قیادت ساری غیر فعال ہو گئی، تو ہم نے ان ایکشن کمیٹیوں کے مسائل ہم نے کہا، لوگوں کے مطالبات، لوگ سارے سڑکوں پہ تھے، اور ساری جو سیاسی جماعتوں کو پرائم منسٹر نے غالفہ کیا، سیاسی جماعت نے ہو گئی غیر فعال، تو آزاد کشمیر کی سیاست کو ٹیک اوور کر دیا ایکشن کمیٹیوں نے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، ہم نے کہا یہ غلط ہوگا، یہ ہم نے پالیسی ساز اداروں کو کہا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کہا کہ یہ جو پالیسی آزاد کشمیر آپ اپنا رہے ہیں، اس کا آگے چل نقصان ہو، آگے چل نقصان 3-4 مہینے چلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آزاد کشمیر میں جو اینٹی پاکستان ایک ماحول بنا، ہم نے تو نہیں بنایا نا، ہم نے کہا ایکشن کمیٹی کو، ہم نے کہا کہ جا کے مظاہرے کرو، ایکشن کمیٹی کو ہم نے کہا جا کے دھرنے دو، وہ تو حکومت کی پالیسی ہے یار۔ میں کہتا ہوں یہ تو وزیر اعظم نے جب مسائل حل نہیں کیے، جب حکومت کسی وزیر نے ان کے ساتھ بات نہیں کی، تو یہ ہوا کہ جا کر لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا، جا کر پروٹیسٹ ہوئے، اور جا کر وہاں سے جا کر حکومت کے خلاف ایک مہم چلی۔ ابھی آتے ہیں لیٹسٹ کیا ہوا، جب ایکشن کمیٹیوں کے ہو گئے، آٹے کے خلاف آ گئے، ابھی جو لیٹسٹ وزیر اعظم سے ہم سے ناراض ہوئے سینئر وزیر صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ جو ابھی جا کر ملازمین نے دیے دھرنے،
محکمہ اڈاک جنگلات ملازمین جو کے برطرف اڈاک ہوئے تھے، ملازمین تھے، محکمہ جنگلات کے جنگلات کے ملازمین تھے، یا اور یعنی جتنے ملازمین تھے، ہم تو خبریں لگاتے تھے کہ آج مظفر آباد میں واقعہ ہوا، آج مظفر آباد میں یہ ہوا، آج میرپور میں یہ ہوا، راولہ کوٹ میں باغ میں یہ ہوا. ہم نے تو ان ملازمین بیچارے لوگ جو سڑکوں پہ تھے، دھرنا دیے ایکشن کمیٹی والے تھے، ہمیں ان کی خبریں شام کو ہم اپنے ٹاک شو کرتے. اور اس میں حکومت پی کے اے خلاف ڈی سے کی جو لوگ خبریں وزیر اعظم کی کارکردگی، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آتی رہی ہیں، وہ بھی لگتی رہی ہیں راٹھور اخبارات صاحب میں. میں دیکھو نا ابھی کل وزیر سے اعظم لیڈ سپر راٹھور لیڈ صاحب لگتا میں رہا یہ ہے. کر رہا ہوں کہ 3-4 دنوں سے وزیر اعظم ہمارے خلاف پرچے درج کرا رہا ہے نا. کل بھی وزیر اعظم جموں کشمیر میں لیڈ تھا، آج بھی لیڈ، اور اس سے پہلے بھی لگاتے. یعنی ہم نے کبھی اپنے وزیر اعظم کے خلاف ہم نے کبھی کوئی فریق نہیں بنے کہ ہم کوئی انوار اللہ کے خلاف، انوار اللہ کی حکومت کے خلاف، انوار اللہ کے کسی وزیر کے خلاف، کبھی نہ کسی رکن کے خلاف ہم کوئی ایک خبر ثابت کر دے وزیر اعظم راٹھور صاحب. صاحب آئے. ابھی کیا ہوا کہ جب یہ ایکشن کمیٹیوں کے ہوئے جب یہ جنگلات ملازمین ہوئے، جب یہ بحال نہیں ہوئے تو راجہ فاروق ادر صاحب دبئی سے واپس آئے، مظفر آباد سے، تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا. اب جب فاروق ادر نے دیکھو نا، فاروق ادر نے لیڈ کیا اس ایشو کو، تو فاروق ادر نے جو خطاب کیے وزیر اعظم کو، چلی ہم نے تو نہیں کہا. کیا فاروق ادر کا آپ نے اور میں نے ورگلایا؟ کیا ہم نے کہا کہ ایکشن کمیٹیوں کو یعنی جلسوں میں جو محکمہ جنگلات کے جلوس کو لیڈ کرو؟ وہ تو حکومت کی ہدایت ہیں. فاروق ادر کون ہے؟ مسلم نون کے سینئر ترین لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور حکومت کی ہدایت کا ایک رکن ہے. اس سے پہلے شاہ غلام قادر صاحب نے سمانی میں جا کر وزیر اعظم کو چارج شیٹ کیا اور اعلان کیا کہ ہمارا مسلم نون کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم صرف کابینہ کی ہدایت تک ہیں، اور اوکے بس. اور جب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب فاروق حکومت نے ملازمین بحال کیے، فاروق ادر کے یا ملازمین کے احتجاجات پر یکجہتی پر حکومت کا ملازمین بحال کرنے پڑے، اس کا مطلب ملازمین حق پر تھے نا، یا ہم حق پر تھے. حکومت کو فیصلہ واپس لیا نا، ہم نے حکومت نے فیصلہ واپس لیا نا، ہم نے حکومت کے فیصلے کو سراہا کہ حکومت نے ملازمین کو بحال کر دیا. رمضان تھا تو حکومت نے اچھا کام کیا، ہم نے اس فیصلے کو سراہا. اگلے دن کیا ہوا کہ وزیر موصوف وزیر یعنی صرف وزیر صاحب 3-4 وزیروں جا کر کی مطلب جو پریس کانفرنس کی مظفر آباد میں، اور انہوں نے یعنی کرنل وقار نور صاحب نے باقیوں نے اچھی باتیں کی. وقار نور صاحب ہوئے مشتعل، تو انہوں نے انہوں نے فاروق ادر کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ ہم کسی کو بتا دیں گے، یہ جو لوگ سرکاری ملازمین کو استعمال کریں یہ احتساب سے بچنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ تو وقار نور صاحب وضاحت کر رہے ہیں، کس کو کہہ رہے تھے؟ ہم نے تو نہیں کہا نا. اگلے دن یہ ہوا کہ مسلم نون کی قیادت اور یعنی کرنا وقار نور صاحب کا آپس میں ہوا مسئلہ. اور آپ دیکھو نا، کرنل وقار نور صاحب سینئر وزیر ہیں، ہمارے انتہائی محترم آدمی ہیں، اور میری کرنل وقار نور صاحب کے اس پورے ان کے سیاسی کیریئر میں 2016 کا الیکشن لڑے، پھر ابھی کے لڑے، یعنی 2 بار ممبر اسمبلی ہیں. آج تک کرنل وقار نور نے کہا ہم کسی کو بتا نہیں دیں گے، تو وہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا کہ کرنل وقار نور کے سیاسی کیریئر میں کبھی راجہ کفیل نے ان کو فون کیا، کبھی راجہ کفیل نے ان سے کوئی پیسے کا تقاضا کیا، یا کوئی ڈیمانڈ کی؟ کیا بتا ہو رہی کیا ہوتی ہے؟ صافی کا بتا ہو رہی کیا ہے؟ کوئی کسی سے پیسے مانگے؟ یا موجودہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کے 20 سال کی سیاسی جدوجہد میں راجہ کفیل نے، عمر محبوب نے، کوئی شہزاد راٹھور کو فیور مانگی ہو نا؟ فیور مانگی ہو یار، کہیں کو بتا کیا ہوتا ہے یار؟ کوئی آپ سے کوئی پیسے مانگے ہیں، پھر وزیر اعظم یہ کیسے کہیں گے کہ ہم کو بتا ہو رہے ہیں، ہم کو وزیر اعظم؟ ہم نے وزیر اعظم ہم تو تنگ نہیں کر رہے، ہم نے کہا کہ یہ عوام کی ایشو ہے، آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے ایشو کھڑا ہوا، آپ اپنی اس پالیسی میں نرمی کریں، اگر اس میں قانون میں گنجائش ہے تو کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. بعد میں وزیر اعظم کو قانون میں نرمی کرنی پڑی، وزیر اعظم کو ملازمین بحال بھی کرنے پڑے، لیکن اس وقت معاملات بہت خراب ہوئے. ابھی آتے 1 منٹ لوں گا صرف، ابھی آتے ہیں یہ جو یعنی حکومت نے جو FIR کی جو یعنی وہ طریقہ رکھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ابھی تک جو ہم یعنی جو عوامی حقوق کو لے کر ہم 5-6-7 لوگ ہیں جو ہم عوام کے حقوق کی بات کریں، باقی تو حکومت نے ان کو مینیج کیا ہوا نا، یا آپ کیوں کہ لوگ کسی مذہب پسندی کا شکار ہے. مظفر آباد میں ہمارے 3-4 دوست ہیں، وہاں وہ ٹاک شو بھی کرتے ہیں. اسلام آباد میں ہم کرتے ہیں، یا اسلام آباد 3-4 لوگ اور لوگ کرتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کو یہ اقدام کر کے ہم حق اور سچ کی آواز دب جائے گی؟ کیا عوام کے حقوق ختم ہو جائیں گے؟ حقوق کی جنگ ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ جو وزیر اعظم کی گورننس ہے، کیا وزیر اعظم کی گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا شہزاد راٹھور کو، راجہ کفیل، عمر محبوب، اعجاز عباسی 5-7 سال کو گرفتار کر کے اگر حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، یہ جو آزاد کشمیر میں جو لا اینڈ آرڈر کی یعنی سچویشن ہے بحال ہو سکتی ہے، تو بسم اللہ، دیر کس بات کی ہے؟ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں. راٹھور صاحب، بجائے آپ صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائی کریں، آپ اپنی گورننس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے ہو بھائی؟ ہمیں جب آپ یہ ہم شام کو خبر ہی نہیں، اگر ہم شام کو کیوں ٹاک شو کریں گے؟ ابھی دیکھیں لیٹسٹ کیا ہوا، اڈاک جج کا معاملہ ہوا، سپریم کورٹ میں ایک اڈاک جج لگا، اس کو ہم نے تو نہیں لگایا نا، آپ اور میں نے، عامر صاحب نے تو نہیں لگایا. ہم نے کہا فائلوں کو روکو، یہ کرو وہ کرو. بھائی ہمارے جو ذرائع ہیں، صحافی کا ایک ذرائع ہوتے ہیں نا،
انہوں نے ابھی بھی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ابھی رات کو بات کرتا ہوں، رات کو مجھے ذرائع نے بتایا کہ حکومت اب بھی چیف جسٹس جو راجہ سعید اکرم صاحب ہیں ان کے خلاف ریفرنس دار کرنے کے لیے متحرک ہے اور ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. ہاں تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں، وہاں بظاہر لابیاں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں کسی طرح جو ہے نا یہ اس ایڈاک جاچ ہوئے معاملے پہ پتہ نہیں پاکستان کے جو اختیار کو بلڈوز کر دیا گیا، مجھے نہیں پوچھا گیا وغیرہ وغیرہ کر کے، تو وہ اپنے اس میں سے انا پہ آئے ہوئے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کی عدلیہ کے ساتھ پھر میں اس کے ساتھ کھلواڑ کروں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چھوٹے ایشوز ہیں اس کا عوام کے مسائل کے ساتھ کیا تعلق ہے راٹھور صاحب؟ آزاد کشمیر ابھی جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا 600 سے زائد ایسے اسکول ہیں جن کی ابھی تک عمارتیں شروع نہیں ہو سکی ہیں. بھائی آپ عوام کے مسائل کی طرف آؤ، آپ اس طرف آؤ، تو ہم کیوں، ہم آپ کے اچھے کام جو آپ اچھا کام کریں گے ہم نے آپ کے ہر اچھے کام کو سراہا، اس کے اوپر ہم نے اپریشیٹ کیا. اور جب آپ نہیں کرو گے، ہم تو عوام کے ایشو کی بات کر رہے ہیں، نہ تو ہماری وزیر اعظم کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، نہ صرف وزیر کے ساتھ لڑائی ہے، نہ کسی وزیر. ہم کہتے ہیں کہ روز یہ عوام کے ایشو ہیں، عوام کے مسئلے حل کریں. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، کل بھی تھے، اب بھی، اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ جو ایشو بنا کل سے آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، پورے آزاد کشمیر میں اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک قسم کی آپ سمجھتے ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ حکومت اپنی جو ہے ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے وہ صحافیوں کے اوپر جو ایف آئی آر درج کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اس بارے میں مشاورت، وہ جو ان کی قانونی کارروائی ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. تو کیا یہ جو انوار الحق حکومت کرنے جا رہی ہے کہ ماضی میں بھی راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بھی میڈیا کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں، دیگر وزراء اعظم کے چودھری مجید کے ساتھ بھی، لیکن کبھی دیکھا نہیں گیا ایسا اس قدر، مطلب فرنٹ لائن پہ اس قدر آگے کوئی نہیں گیا، لائن کسی نے کراس نہیں کی. راٹھور صاحب، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جو کہ حکومت کی طرف سے ایک سٹیپ سامنے آیا ہے، اور متوقع ہے کہ وزارہ کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. پبلک کے نمائندوں کو کبھی بھی اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن المیہ ہے کہ یہ انوار الحق صاحب پبلک کے نمائندے کبھی نہیں رہے، ماضی میں بھی اور اب ہیں. حادثاتی طور پر وزیر اعظم بن گئے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شاندار موقع دیا تھا. وہ چاہتے تو کچھ ڈیلیور کر کے آزاد کشمیر میں جاتے جاتے وہ تھوڑے عرصے تک اپنے لیے کوئی نام کما سکتے تھے، جس طرح تنویر الیاس صاحب کو موقع ملا اور انہوں نے آزاد کشمیر میں 32 سال سے بالکل ایک منجمد کیا ہوا سسٹم بحال کر کے لوگوں کو بلدیاتی نظام دے دیا. ان کے پاس بھی ایک موقع تھا، کر تو یہ کچھ نہیں سکے. اپنے ناکامیاں چھپانے کے لیے کبھی الزام ایک گروپ کے اوپر، کبھی سیاسی لوگوں کے اوپر، کبھی صحافیوں کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر. وہ کفیل صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں، ہم میں سے کسی نے آج تک انوار الحق صاحب کی پرسنل کریکٹر اساسینیشن نہیں کی. ہم تو احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. ہم ڈسکس کرتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کارکردگی کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس پر مقدمے اور اس پر پرچے اور اس طرح، ویسے تو آپ اگر انہوں نے مقدمہ اور پرچے قائم کرنے ہی ہیں تو پھر اپنے اس بھائی کے خلاف کیوں نہیں کرتے جنہوں نے پچھلے دنوں نہیں بلکہ ایک سیریز پوری پے در پہ 3-4 بار سوشل میڈیا پہ شروع سوشل کی میڈیا ہوئی کے ہے، اوپر فوٹو لگا کر، اپنے بھائی کا فوٹو لگا کر ہاں چودھری احسان ان اللہ کے صاحب. شدید ترین الزامات بھی ان کو لگائے. منافق، ان کو بے ایمان، ان کو پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا تھا. وہ پرچہ درج کرنے کی ابتدا تو کرتے ہیں تو پھر وہاں سے کریں. ہم میں سے تو ظاہر ہے کسی آدمی نے نہ تو کوئی خبر بریک کی ہے. ہم تو ان کے اقدامات پر شام کو بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں. تبصرہ مخالف بھی ہو سکتا ہے، حمایت میں بھی ہو سکتا ہے. جس چیز کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حکومت کے عوام کے لیے بہتر ہے، ہم اس کو ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور پبلک کے لیے بہتر نہیں ہے، اس پر ظاہر ہے ہماری رائے مختلف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کو یہ صحافیوں کے خلاف اور سیاسی لوگوں کے خلاف اپنی بڑاس نکالنے کے بجائے اپنی گورننس بہتر بنانی چاہیے. گڈ گورننس کا نام تو انہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں ان کے اقدامات سے ابھی تک ہمیں گڈ گورننس کا وہ چیز بالکل نظر نہیں آئی. پہلے 6 مہینے تو وہ حکومت نہیں بنا سکے، 2 وزراء کے ساتھ کام چلاتے رہے ہیں. شخصی حکمرانی، جمہوریت کے نام پر آزاد کشمیر میں انہوں نے شخصی حکمرانی قائم کی، سارے سسٹم کو بالکل بلاک کر کے رکھ دیا. اس کے بعد رد عمل میں آزاد کشمیر کے اندر سڑکوں کے اوپر لوگ آئے باہر، بجلی کے ایشو پر لوگ آ گئے، آٹے کی سبسڈی پر لوگ آ گئے، اور وہ مسئلہ ٹیکل کرنے میں ناکام ہے. کبھی انہوں نے دھمکیاں نہیں، کبھی انتظامیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، کبھی ظاہر ہے سیاسی مسئلہ بندی کے تحت ظاہر ہے کچھ چیزیں ٹیکل کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ صورتحال کو جب کنٹرول نہیں کر پائے تو وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری اس چیز کی توجہ دوسری طرف مبذول کرانے کے لیے
کوئی سیاستدانوں کے خلاف، کوئی فاروق قدر کے خلاف، کوئی صحافیوں کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف ماز کھولنے کے لیے ظاہر ہے کوئی اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، تو میں یہ ان سے ریکویسٹ کریں گے ہم کہ وہ اپنی گورننس بہتر بنائیں تو ہم ان کی تعریف کریں گے. جب گورننس اپنی بہتر نہیں بنائیں گے تو ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ڈسکس کر رہے ہیں. انوار الحق سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان سے پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے. میری ذاتی تو پوزیشن یہ ہے کہ ایک آدھ بار شاید ان کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، ان سے شاید کھانا بھی ہم نے کھایا ہو، وہ بھی کسی دوست کے بلاوے کے اوپر، چائے پی ہوگی ضرور، لیکن باقی پرسنل ہماری کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن کبھی نہیں رہی. کبھی ان سے پیسے نہیں مانگے. کرنل وقار صاحب جو ان کے وزیر ہیں یا بیشتر ان کے وزراء ہیں، ان کے ساتھ تو ہماری کوئی زیادہ شناسائی بھی نہیں ہے اور بالکل تعارف بھی شاید نہیں ہوگا اچھا سارا. تو وہ اس صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ جس طرف اپنی حکومت کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، اس کے بجائے انہیں لوگوں کے کام کرنے چاہیے. وہ صحافیوں کے خلاف سیاستدانوں کے انتقامی کارروائیوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے بہتری کے لیے ان کو لایا گیا تھا. جو وہ کر کے دکھانے تو تب جا کر ہم ان کی تعریف بھی کریں گے اور لوگ بھی ان کو مانیں گے. اچھا راجہ کفیل صاحب، یہ گزشتہ چند دنوں میں سننے میں آیا کہ وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف پترین ہائیڈر اور گلپر ہائیڈر پروجیکٹ کے ٹیکس کے ایشو پہ جو ہے وہ ریفرنس کو بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح سردار تنویر الیاس کے اوپر سوابدیدی فنڈز جو استعمال کیے گئے، سیکرٹ فنڈ استعمال کیے گئے، وہ کر رہے ہیں. اب یہ عامر محبوب اور آپ کا نام آیا کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک کچھ چند دن قبل مظفر آباد میں صحافیوں کے اعزاز میں وزیر اعظم نے ایک افطار ڈنر رکھا تھا. اس میں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کوشش کی کہ عامر محبوب صاحب کو AKNS سے نکالا جائے. اس پہ بھی کوئی بات ہوئی. یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ کیا یہ واقعی درست ہے یا ایک فلر ہے؟ میں وہ جب 2006 میں انور الحق صاحب پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنے تو یہ بیرسٹر سلطان کے پیپلز مسلم لیگ کے نام سے آئے تھے اسمبلی میں. تو عمر صاحب کو اس سے پہلے ان کے ساتھ تعلق ہے. اور آزاد کشمیر کا ہم صحافیوں میں سے اگر کسی صحافی کا اگر انور الحق سے قریب ترین دوستی تعلق رہا ہے وہ عامر محبوب ہے. صحیح. اور میں حیران ہوں کہ وہ میں نے پہلے آپ کو ایک مثال دی نا کہ سوابدید ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس ابھی ان کے پاس اختیار وزیر اعظم کا ہے نا، ظاہر ان کے سوابدید ہے، چاہے راجہ کفیل پکڑ کے اندر کریں، عامر محبوب کریں، راٹھور کو کریں، اعجاز عباسی کو ان کے پاس اختیار آ گیا، پولیس جاؤ جعلی جو مرضی کر سکتے ہیں آپ نا. شام کو FIR دی کسی یعنی وہ جعلی درخواست پر کس نے کرنا ہے، کوئی ایشو کیا ہے. ابھی آتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے جو مظفر آباد میں جو ہمارے صحافیوں کو افطار ڈنر پہ بلایا، تو وہاں ہی دیکھو وزیر اعظم نے کئی دفعہ میں نے کہا، اعجاز عباسی صاحب یہ کہتے رہے کہ پرائم منسٹر موجودہ وزیر اعظم نے ساری سیاست کی دڑے بندی کی. وہ دڑے کی سیاست کا بنیادی اصول ہے کہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرو. مسلم کو میں کہتا ہوں اختلاف پیدا کرو. دڑا کیسے بنتا راٹھور؟ دڑے کا بنیادی اصول ہے کہ آپ لوگوں میں اختلاف پیدا کرو، مصنوعی بیانیاں بنا کر، جھوٹی خبریں بنا کر، دوستوں کو بھائیوں کو آپس میں لڑا کر. یعنی آپ اسے دیکھیں نا، یہ تنویر الیاس کے خاندان کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہوئے نا. یعنی یہ وہی انوار الحق صاحب ہیں جو صبح شام قیوم نیازی کے دور حکومت میں جب وہ بن گئے وزیر اعظم، یہ ادھر یہاں سینٹورس اور تنویر الیاس کے صبح شام ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جو اسپیکر تھے وہ موصوف نے 4 ماہ لگاتار اجلاس بھی رکھا اور صبح شام تنویر الیاس کے ساتھ ہوتے تھے. اس ٹائم تنویر الیاس بہت اچھا آدمی تھا، یہ بہت گریٹ آدمی تھا، اور تنویر الیاس انوار الحق کے قریب ترین تھا. اور موجودہ اس وزیر اعظم نے خود آگے بڑھ کر آگے نکل کر تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنوایا، خود بنوایا نا. اب جب تھوڑا سا معاملہ نہیں ہوا تو اس کے خلاف ہو گیا، اور جو کچھ اس کے ابھی سے خاندان میں دھڑیں ڈال کر اس کے صغیر چغتائی کو بیٹے کو اس کے الگ کر دیا خاندان. ابھی آئے انہوں نے مسلم نون میں اختلافات پیدا کر دیے. یعنی کرنل وقار نے دیکھو نا، جو کرنل وقار نور صاحب نے پریس کانفرنس اس کو راجہ کفیل نے کہا، عامر محبوب نے کہا کہ تم اس طرح کے ساتھ یعنی الفاظ کا چناؤ کرو. ہم نے تو نہیں کہا نا الفاظ کے چناؤ میں یہ کہو بتاخوری کہو یا جو کہو، اس کو ہم نے تو نہیں کہا نا. یہ ہم نے اس پہ ان کو کرنل وقار کو مشتعل ہونے کی بجائے اس کو اگلے دن آپ نے پارٹی صدر نے بلایا، شاہ غلام قادر نے، یہاں ان چاروں وزراء کو بلایا جس میں عامر الطاف صاحب ہے، کرنل وقار ہے، احمد رضا قادری اور راجہ صدیق صاحب، شاہ غلام قادر گھر ملی اسلام آباد. اب اس اجلاس کے بعد جو ہینڈ آؤٹ جاری کیا شاہ غلام قادر نے، آفیشیل ہینڈ آؤٹ جاری کیا، تو شاہ صاحب نے ان کو پابند کر دیا کہ آپ نے حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہی ہیں، صرف آپ وزارتوں کی حد تک. ہم حکومت جانے، حکومت وزیر کیوں، ہمارا
کوئی 5% حصہ ہے حکومت میں تو جانے 95% حکومت تو اس کی ترجمانی کریں، ہم حکومت کی ترجمانی نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ کرنل وقار نور نے جو مظفر آباد میں پریس شاہ غلام قادر نے اس پر ناپسندگی کا اظہار کیا نا، اس نے کہا آپ کو پالیسی میٹر مجھ سے پوچھ کے دینا چاہیے تھا. تو کرنل وقار ہمارے خلاف پرچے درج کرانے کے راجہ کفیل عامر محبوب کے خلاف وہ اپنے پارٹی سے یا اپنے پالیسی پر نظر ثانی کرے نا. ہم تو کرنل وقار کے ہم ہی ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کے بندے آپ لوگ یہ عوامی مسائل حل نہیں کریں گے، آپ یہ چھوٹے آپ بلدیاتی نمائندے ابھی جو بھمبر کا ضلع کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ کرنل وقار نور کا بندہ ہے، مسلم نون کا چیئرمین ہے نا ضلع کونسل کا نا. اب جگہ مسلم نون کے ضلع کونسل ابھی تک دیکھا نا 3 کوارٹر ختم ہو گئی راٹھور صاحب، ابھی بلدیاتی فنڈ جو تقریباً 3.5 ارب روپے خرچ ہی نہیں ہوا. ہم نے کہا وزیر اعظم کو بلدیاتی یعنی فنڈ نہ خرچ کرو ابھی، یہ بھی لیپس ہو جائیں گے، یہ آخری دن جائیں گے جا کر لوگ جعلی اسکیمیں بنا کے پیسے خرچ کریں. یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا وجہ دیکھو نا. ہمارا کام ہے، ہم نے حکومت کی پرفارمنس کو کہا. ابھی دیکھیں سیکٹری قانون ابھی جو لگایا ہے یہ جونیئر ترین آفیسر لگایا ہے اور وزارت عدلیہ سے اٹھا کر لگایا ہوا ہے. تو وزارت قانون میں آپ کے پاس سینئر آفیسران موجود ہیں. اب دیکھیں جب آپ کا میرٹ یوں کیوں نہیں اپلائی ہوتا کہ آپ نے وزارت قانون میں ایک ایسے جونیئر سیکٹری کو لگا دیا، سیکٹری بن گیا جونیئر افسر ہے، اور اس سے جو سینئر ترین ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری ہیں، اس کے ساتھ کیوں کام کریں گے؟ مطلب نہیں کام کریں گے نا. آپ کی گورننس یہاں کر پھر یہ کہاں جاتی ہے. پھر جو اس دن ہم نے کہیں پروگرام کیا کہ وزیر اعظم صاحب ہیں آپ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں سب اچھے کام کر رہا ہوں، میں ایماندار و دیانتدار آدمی ہوں. ان کو جو اس نے کل پٹیکا جو خطاب کیا کل وزیر اعظم صاحب نے آپ نے سنی تقریر کل، دیکھو کل بات ہے، کل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کو حرام کے راستے پہ جن لوگوں کے گھروں میں حرام کا کوئی پیسے جا رہے تھے تو میں نے آ کے دیوار کھڑی کر دی ہے. بھائی حرام سے آپ نے پہلے کس کے گھر حرام جائے، کس کو یہ کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہمیں تو کبھی انوار زندگی میں کبھی نہیں دیا. یہ اس سے پہلے میں کہتا ہوں یار اس سے پہلے فاروق قدر وزیر اعظم رہے. فاروق قدر یہ کہہ سکتا ہے ابھی ہے نا فاروق قدر کہ اس نے راجہ کفیل عامر محبوب یا اعجاز عباسی کو پیسے دیے ہوں. اس سے پہلے چودھری مجید ابھی ہے نا زندگی ہے چودھری مجید نا. کیا وہ کہیں یار ابھی ہم نے آپ سے نہیں مجھا تو کون انوار الحق سے کون پیسے مانگ رہا ہے؟ اس نے ہمیں کہا ہمیں کہا شام کو یہ کتے، اس نے تو ہمیں کتا قرار دیا. اس نے ہمیں کہا قلم فروش. اگر ہم قلم فروش ہوتے کہ ہم نے کبھی اپنے قلم کو فروخت کیا وزیر اعظم کو؟ کیا وزیر اعظم نے کس کے قلم خریدے؟ وزیر اعظم کہہ رہا ہے نا کہ یار میں کہتا ہوں وزیر اعظم کہہ رہا ہے قلم فروش ہے. بھائی قلم فروش ہم نے کبھی تک پیسے مانگے ہیں وزیر اعظم سے؟ بھائی اس نے اپنے ذہن میں کیسے سوچ لیا کہ بھائی یہ سارے کام پیسے لے کر ہی ہوتے ہیں؟ بھائی لوگ بعض پیسے لینے نہیں لوگ دنیا میں بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی حکمران وقت کے حکمران کے ساتھ ابھی ہمارے خلاف FIR کیوں درج کرا رہا ہے؟ یعنی اس نے تمام حربے استعمال کیا، ہماری اشتہار بند کی، اس نے ہماری اشتہار بند کی ہے. ہم نہیں ہٹے، ہمیں نقصان پہنچایا، معاشی قتل کیا. دیکھو ہمارا معاشی قتل کیا نا، ہمیں نقصان پہنچایا. عمر محبوب کو اپنے دوست کو جس نے انوار الحق کی سیاست میں تعاون کیا، اپنے دوست کو انوار الحق نے اپنے دوست کو نقصان پہنچایا نا، نقصان پہنچایا. ہماری تعلق داری ہماری چلو لمبی چوڑی نہیں ہے، لیکن یار پھر بھی ہمیں یار بلدیاتی الیکشن راٹھور صاحب ہم نے خبر آپ مجھ سے ان کے جو حریف ہیں وہاں سخت ناراضگی کا اظہار کیا. ہم نے بعض کا چھوٹی ناراضگیاں بولی اس کی وجہ سے، لیکن کیا اس نے ایک ذرا بھی نہیں سوچا کہ یار یہ کل وزیر اعظم نہیں ہوگا اور کا 2 سال ہوگا نا. میں کہتا اگر راجہ صاحب یہی اسٹوڈیو یہیں پہ ہم بات کیا کرتے تھے جب سردار تنویر صاحب وزیر اعظم تھے، تو یہ انوار الحق صاحب آپ کو اس وقت فون کر کے آپ کو خبریں دیا کرتے تھے سردار تنویر ریاض کے خلاف، آپ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. یہ حقیقت ہے نا؟ کیا یہ وزیر اعظم صاحب بھول گئے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں؟ نہیں راٹھور صاحب یہ کرو، راٹھور صاحب یہ کرو. اچھا تنویر ریاض کے خلاف آپ نے پروگرام کیے، آپ نے خبریں دی، تو انوار الحق نے اس وقت کتنے پیسے آپ کو دیے یا کسی کو دیے؟ بتائیں نا انوار الحق کو ثبوت دیں. نہیں راٹھور صاحب یہ کہتا ہوں کہ ہم صافی اور حکومت کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. 2 ہے کہ جب عدلیہ حکومت کے ساتھ مل جائے تو انصاف کا قتل ہوتا ہے. یعنی کبھی بھی عدلیہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی، ایک پیج بنی ہو سکتی ہے. عدلیہ حکومت کے مظالم سے عوام کو بچانے کا ایک راستہ، ایک دیوار ہے. یعنی ایک عام آدمی کا ایک آسرا ہے کہ میں عدلیہ مجھے بچائے گی انتظامیہ سے، حکومت کے ظلم سے، ناانصافی سے. دوسرا عوام کے پاس ایک صافی ہے کہ اس کی یہ آواز بنے گی تو یہ عدلیہ پہ جائے گی، عدلیہ نوٹس لے، یا حکومت اس سے ڈرے گی. نہ تو ہم حکومت کے ساتھ ابھی بھی میں نے بار بار کہا کہ نہ اس سے پہلے ہم حکومت سے ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ اتنا ہوتا ہے کہ ہم حکومت کی روز کی خبریں آتی ہیں،
हम वज़ीर आज़म को, हम हर हुकूमत को हम उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट के एहसास से हम उसको कवरेज देते हैं। और शाम को टॉक शो जब से हमने जम्मू कश्मीर डिजिटल शुरू किया है, कोई एक प्रोग्राम बताएं कि हमने कोई मुनाफरत पर हो, हमने कोई मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया हो, हमने कि सियासत में तकसीम डालने की कोशिश की हो। हम तो ये अभी आते हैं, 1 मिनट लूँगा आपसे, इस्टबलिशमेंट पर ये कह रहे हैं, पता नहीं हमको क्या, हम कोई इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। हम ये कहते हैं यार जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से गुज़श्ता 11 माह से एक पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी से आज़ाद कश्मीर की सियासत को नुकसान हुआ। हम कहते हैं, हम नहीं कहते यार आप लोग खुद बैठ कर गौर करो। यानी आज से 11 माह पहले या 2 साल पहले आज़ाद कश्मीर में सियासी रवादारी क्या थी, सियासी अमलदारी करता। तो इससे 11 माह से जो कुछ अभी आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, किसी पॉलिसी की वजह से हो रहा है ना। क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है? क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम को फ़ायदा हो रहा है? क्या कश्मीर कास पर पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा है ना? ये आने वाले 2 साल बाद पाकिस्तान को पता लगा इसके कितना नुकसान हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि यार हमें फ़ोन करते हैं, हमें दुनिया भर से लोग फ़ोन करते हैं, इस मौजूदा वज़ीर आज़म के इक़दामात के हवाले से, इसके अपने मुखालफिन के हवाले से, इसने इसके तर्ज़ हुक्मरानी के हवाले से इसका भाई मुतमईन नहीं है। इसके भाई ने इसको जो चार्जशीट किया है, भाई उसको राजा कफील ने कहा कि मैंने को लिख के दिया कि शाम को ये ट्वीट करो जनाब चौधरी एहसान उल हक साहब, वो उसका ज़मीर जागा है ना। यानी अनवारुल हक का अपना सका भाई का ज़मीर जागा है, उसने वो ये कह रहा है कि ये आदमी ठीक नहीं है। हम राठौर तो एजाज अब्बासी तो अमर महबूब क्या करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म को साहब को ये अपनी इस अदा पे, अपनी तर्ज सियासत पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये इक़्तिदार कल ख़त्म हो जाएगा। ये कल जब वज़ीर आज़म कहीं हमारे सामने आए ना, सामने तो होगा ना, सामने तो होगा ना, वो भी सियासत करेंगे, हम भी यहाँ उनको कहीं शर्मिंदगी ना होगा यार। ये मैंने जब मेरे पास इख्तियार था तो मैंने ये किया, तो कल हमारे सामने फिर मैं एक और कि कहना वकार नूर्स में जो अफसरान है ना, जो अफसर जो भी है, तो ये जितने वज़ीर हैं जो हुकूमती अफसरान हैं, इन्होंने अल्लाह को भी जवाब देना है। यानी हम साफ़ी, हम रोज़ की आवाज़, हम जो दिन के होती है खबरें, हम उसको तबसरा करते हैं, हमारी अपनी कोई राय नहीं होती है। अच्छा एजाज बासी साहब, जब से चौधरी अनवारुल्लाह का आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बने, तब से इस पर एक अगर देखा जाए तो कौम परस्त बयानिया, जो नेशनलिस्ट बयानिया है, नैरेटिव है, उसको फ़रोग़ मिला है। पाकिस्तान मुखालफ जज्बात जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम में ज़्यादा हुए हैं निस्बतन माजी की निस्बत इस अरसे में। इसमें आप आटे का बुरान इसका वजह करार दे दें, इसको बिजली के बिलों की वजह करार दे दें, या इस कोई भी आप वजह करार दे दें, ये वज़ीर आज़म जो आए हैं ये एलानिया इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आए हैं। इन्होंने जो भी किया वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के खाते में पड़ रहा है। अब ये जो साफ़ी हमने मकबूजा कश्मीर में देखा, खुरम परवेज़ ने एक किताब लिखी थी, जो साफ़ी थे खुरम परवेज़ के ऊपर FIR काटी गई, खुरम परवेज़ को गिरफ़्तार किया गया, ज़िंदान में डाला गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये पूरी दुनिया में इकवाम देखें, इस वक्त कश्मीरी डायस्पोरा यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में और ख़ासतौर पर गल्फ़ में बहुत ज़्यादा मुतहर्रक है, सरगर्म है। तो एक ऐसे हालात में कि जब हम भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाइयों पे जो उनकी जो आइनी दहशतगर्दी थी उसके ऊपर हम उन्हें ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, और ये तहरीक अभी तक चल रही है पूरी दुनिया में, कश्मीरियों ने तहरीक जारी रखी हुई है। इस आलम में, इस माहौल में जब वज़ीर आज़म यहाँ के सहाफ़ियों पे, इसलिए उन सहाफ़ियों पे कि जिनके अदारे का उन्होंने माशी कत्ल किया, जिनके इश्तिहारात गुज़श्ता 1 साल से बंद हैं, उन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर जब FIR दर्ज होंगी और उन्हीं सहाफ़ियों को जब गिरफ़्तार किया जाएगा, तो ये दुनिया में क्या, आलमी बरादरी में क्या जाएगा, भारत इससे कितना फ़ायदा उठाएगा, तहरीक आज़ादी कश्मीर को इससे कितना नुकसान पहुँचेगा। जी राठौर साहब, ये अलमिया है कि आज़ाद कश्मीर की हुक्मरानी पर इस वक्त और माजी में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको इतना लंबा विजन नहीं है जितना आपने लंबा तबसर करके बताया है कि उनके इकदाम से भारत फ़ायदा उठा रहा है, उनके इकदाम से दूर गलत मैसेज जा रहा है, डायस्पोरा में मायूसी फैल रही है। मेरे ख्याल में ये ऐसे ही इकदाम हैं, और आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो जहाँ बैठे हैं उसको खुद बेस कैंप करार देते हैं, आज़ादी का बेस कैंप, और उनकी आज़ादी के बेस कैंप में उनके इकदाम जो भी होंगे उनके अच्छे या बुरे असरात मरतब होते हैं, और ज़ाहिर है उनके ऊपर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं और उनके इकदाम से वो असरात कबूल करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में चूँकि आपको पता है, ज़ाहिर है वो बेस कैंप वाला जो तस्वर एक दौर में आपके और मेरे नज़दीक और कुछ लोगों के नज़दीक था, वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया है। वो इन्होंने इक़्तिदार का रेस कैंप बना दिया है, खाओ पियो लूट मार करो। आज़ाद कश्मीर का 2.5 खरब रुपये का बजट 85% इन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपनी आयाशों के लिए मुख्तस कर दिया है।
اور کوئی 15% بجٹ جو بچتا ہے پیچھے اس کے میں بھی لوٹ مار اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. ابھی کفیل صاحب جو بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں بلدیات کے لیے جو مختص 3 ارب کا بجٹ ہے اس میں سے ہماری آخری سرمائی شروع ہے, بجٹ کا مالی سال ختم ہونے 3 مہینے باقی بچتے ہیں اور ابھی اطلاع یہ ہے کہ کوئی 20-30 کروڑ روپے بھی نہیں خرچ ہوا, گویا کہ 20% بھی خرچ نہیں ہوا. تو اطلاع یہ ہے کہ بالکل اس بات کے انتظامات پورے کر دیے گئے ہیں کہ 30 جون کو جو آخری دن ہوگا مالیاتی سال کا, اس دن کاغذوں میں خانہ پوری کر کے سارا کا سارا بجٹ بالکل خرچ کر کے آپ کے اور میرے سامنے شو کر دیا جائے گا کہ بجٹ پورا خرچ ہو گیا, منصوبے بھی بن گئے تھے, کام بھی ہو گیا, زمینی ورک ڈن والے جو ایک پروسیس ہوتا ہے سارا پورا کر کے کر دیں گے. آزاد کشمیر کی سڑکوں پر آپ نے کہا کہ یہ جو اس اینٹی پاکستان ماحول ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ٹوٹی بجلی کھمبے کے مسائل, وہ فوری طور پر حل کیے جا سکتے ہیں اور وہ اتنے بڑے مسائل بھی نہیں ہوتے. آپ دانستہ ان کو الجھا کر لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو ٹوٹی بجلی کے کھمبے کا مسئلہ ہے یہ آپ کے آزاد کشمیر کے محکمہ برقیات کا نہیں ہے, اس میں رکاوٹ وابڈا بنا ہوا ہے جو حکومت پاکستان کا ادارہ ہے. تو لوگ جب ان کے پاس کاؤنٹر ویریفیکیشن کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, انفارمیشن کا راستہ نہیں ہوگا, تو ڈیفینیٹلی وہ ظاہر ہے غصے کا اظہار کریں گے اور اس پر الزام تراشی کریں گے جو وہ بتائی گئی صورتحال ہے, جو وابڈا ہے سارا. یہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے بالکل یہ شخصی حکمرانی ہے. اس میں جو شامل سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بالکل اس حکومت کی آنرشپ کو قبول نہیں کیا. آزاد کشمیر کے جو 33 حلقے ہیں ان میں سے جیتنے والے لوگوں نے بالکل اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کی آنرشپ قبول نہیں کی, نہ حکومت نے ان کو آنرشپ دی ہے, جس کی وجہ سے جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ساری کی ساری وزیر اعظم کی طرف گئی ہیں اور وزیر اعظم اپنی جان چھڑانے کے لیے ان سارے آزاد کشمیر کی چیزوں کو حکومت پاکستان کی غلطیاں کمی کوتاہیاں قرار دیتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو پاکستانیت کا ایک ماحول تھا, علاقے پاکستان کا ایک ماحول تھا, اس میں کمزوری پڑی ہے, اس میں کمی آئی ہے, اس میں یعنی لوگوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ انوار الحق کہ ان جو طریقے حکومت ہے اس سے پاکستان کے جو بیانیہ کشمیری اور پاکستان کا لازوال محبت کا رشتہ ہے اس میں دراڑ پڑ رہی ہے. کیا وہ اتنے اہم لوگ ہیں؟ بہت ساری چیزوں میں اطلاع یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بیٹھے لوگ ہیں, نمائندہ ہیں, ان کو بھی انوار الحق صاحب مختلف طریقے سے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ چیزیں بھی ظاہر ہے وہ صحیح طرح سے رپورٹ پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, لیکن بہرحال ذمہ داروں کو اس بات کا ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان وسائل بھی دیتی ہے, بجٹ دیتی ہے, پیسے بھی دیتی ہے, سب کچھ, اس کے باوجود آزاد کشمیر کی سڑکوں سے پاکستان کے خلاف آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار جو بھی لوگ ہیں, چاہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے, چاہے حکومت پاکستان کے بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں مظفر آباد میں, چاہے آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ ہے, ان سے ظاہر ہے تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے. نظر ہے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا راٹھور صاحب کہ دیکھو جو ہماری 77 سال کا جو ہماری کشمیر کی تاریخ ہے پوری جو تحریک آزادی ہے, اس میں بہت کلیدی کردار ہماری مسلح افواج کا, پاک فوج کا, اور آپ یہ فخر ہوتا ہے ہمارے ہم کشمیریوں کو کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو, موجودہ جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس سے پہلے ہے کہ خواہ وہ سول حکومتیں ہوں, مارشاء اللہ والی حکومتیں ہوں, کشمیر کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی کنفیوز نہیں ہوئی ہے, بالکل کلیئر کٹ پیغام, یعنی بہت محبت پیار محبت کا. اسی وجہ سے آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں فوج کو بہت عزت احترام ہے بنسبت پاکستان. کشمیریوں کا مشکل وقت آیا پاک فوج نے آ کر کشمیر کی مدد دی, زلزلہ دیکھ لیں, سیلاب دیکھ لیں, کوئی بھی آنا تو پاک فوج نے ہمیشہ راٹھور صاحب ایک منٹ, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہندوستان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ان 77 سالوں میں ہندوستان تمام وسائل استعمال کر کے ایک کشمیری نہیں خرید سکتا آزاد کشمیر جی بی سے جو ہندوستان کے حق میں نعرہ لگائے. یہ پاکستان فوج کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. یہ ہوتا کوئی مصنوعی نہیں ہے محبت کے, مصنوعی آپ نے کہیں کو طاقت کر کے, کو پریشر کر کے, جیسے آپ کہیں بلوچستان میں, جیسے آپ کہیں فاٹا میں دبایا ہوا ہے. یہ کشمیریوں کے دل سے محبت کا اظہار ہے کہ یار فوج نے ہمارے ساتھ مل کر جہاد لڑا ہے, جد ابھی بھی تحریک بڑی, یعنی آپ کو اندازہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہیں فوج نے. پاکستان آدھا, یعنی جو پاکستان کے عوام نے, جو پاکستان کو آج مسائل سے دوچار ہے, یہ کشمیر کی وجہ سے, کشمیر کے جنگوں کی وجہ سے, کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہے. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ جو فوج کی موجودہ لیڈرشپ ہے یا جو ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں, یہ کمٹمنٹ ہے ان کی کشمیریوں کے ساتھ, اس میں کوئی دراڑ نہیں آ سکتی ہے.
ابھی آتے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم ہے، کیونکہ یہ ہے سیاسی واردات، یہ سیاسی واردات ہوتی ہے نا، یہ دھڑے بندی کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کی کیونکہ نظریاتی تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ کرتے ہیں یار اس کو شام کو حکمت عملی بنائیں گے، میں نے رضا کفیل، عمر محبوب، اعجاز عباسی اور راٹھور کو میں نے پھنٹی لگانی، پورا رات غور کریں گے یار فلاں بھی شکل لگاؤ، فلاں سائبر کرائم لو، پرچے ہوں گے نہیں، یار کیوں سوچ دے ہو یار، اچھی بات کرو یار، رضا کفیل آپ کا دوست تھا، ابھی بھی ہے یار، عمر محبوب آپ کا راٹھور ہے بھائی ہم آپ کے دشمن ہیں بھائی، میں نے وزیر اعظم بنا، راٹھور صاحب آپ وزیر اعظم بنے گے، کیا اعجاز عباسی وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھے گا؟ اگر یہ نہیں ہے کہ دوسرا وزیر اعظم آئے گا نا بھائی، اس سے پہلے دوسرا وزیر اعظم، ہم نے نہ پہلے ہماری کوئی خواہش تھی، یعنی ابھی اتر جائے گا، وہ جب اترے گا جا کے ملیں گے ہم اس سے بمر جا کر ملیں گے یار جناب محترم، ابھی آپ چودھری وزیر اعظم انوار الحق سے اتر کر چودھری انوار الحق آ گئے ہو، تو لہٰذا ہم اوکے خیر آج سے دوبارہ ہمارا جو تعلق بال ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایشوز تھے، یعنی حکومت جو ہے نا آپ کو تو نگران حکومت اسلام آباد میں تھی، آزاد کشمیر ذرا نگران حکومت ہی تھی، اور ابھی کے حالانکہ ابھی اسلام آباد میں ظاہر ہے ایک نئی جمہوری حکومت آ چکی ہے، ابھی سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتی معاملات کا جائزہ لیا جائے گا، ان آزاد کشمیر حکومت کی جو 11 ماہ کی کارکردگی کا جو سیاسی معاملات ہے سب کا جائزہ لے کر فیصلے ہوں گے، یہ فیصلے کیا ہوں گے ذرا آپ کو اس ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر جو پتہ لگے گا، لیکن میں آپ کو پھر ذرائع سے بتاؤں کوئی آدمی غفلت نہیں ہو سکتا، یعنی آزاد کشمیر کا معاملات سے نہ تو اسٹیبلشمنٹ، نہ ہماری پاک فوج، نہ ہماری سول بیوروکریسی، نہ ہماری سول لیڈرشپ یہ مکمل ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا ماحول یا کوئی سیاسی انتشار پیدا ہو، یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان، تو ہم یہ کہتے ہیں وقتی وزیر اعظم صاحب کے جذباتی آدمی ہیں، جذباتی آدمی ہیں، یہ بھی مطلب جب فاروق ادر صاحب کا اگر نائٹ کوچ ہے پوری رات کو جاگتے ہیں، دن کو رات کو جاگتے ہیں، یہ بھی رجا کفیل یا عمر محبوب یا شہزاد راٹھور ہم تو نہیں کہا پوری رات کو لیکن ہم کیا کہتے ہیں، لیکن میں آخر میں ایک منٹ لوں گا آپ سے کہ ہمارا جموں کشمیر ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم نے کئی بار کہا کہ ہم نے ماجد خان صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا، ہم نے عدلیہ کے ایشو پر راجہ سجاد کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ہم نے ان کو لیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فورم ہے، آ کر بات کرو، اگر یعنی کرنل وقار نور صاحب کے حوالے سے اگر کوئی ان کو ہماری بات غلط لگی ہے تو آ کر اپنا موقع بیان کریں، یا اگر اپنی حکومت کی وضاحت کریں، حکومت ترجمان اس دن ہمارے ساتھ لائن پہ تھے، میں کہتا ہوں یہ جو ابھی عدلیہ کے حوالے سے یا جو صحافیوں کے حوالے سے ابھی یہ کہا کہ حکومت کی انتقامی کارروائی کرنا چاہ رہی ہے، ابھی کہ ہمارے آفیشیل تھا، نہ تو ہمارے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، نہ تو ہمیں کسی نے آفیشیل بتایا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کا ان چیز نکلنا چاہیے، اور بہت سے کام ہے بھائی، ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کیا کرے گی حکومت ہے بھائی، راجہ کفیل کو پکڑ کر راٹھور کو، اعجاز عباسی، عامر محبوب یا یعنی جاوید ہاشمی، سردار ذوالفقار کو یا کاشف میر اور مطلب جو خالد گردی ورق ہوتا ہے کیا مطلب یہ کوئی مسئلے کا ہم کہتے ہیں یار قوم کرو یار، ہم پر رات پوری سوچنے کے بجائے آپ اپنے گورننس پہ توجہ دیں یار، ابھی آپ کے پاس وقت کم ہے، بجٹ آپ سے خرچ نہیں ہو سکا ہے، یا دن رات محنت کر کے منصوبہ بناؤ خدا کے بندے، ابھی آپ نے وہ این ٹی ایس کو آپ نے ابھی مطلب جو فال نہیں کیا، 6-7 ہزار آپ نے جو ملازم فارغ کر دیے، اڈاک ایشو ہے یار، آپ ان چیزوں کو فوری ختم نہیں کرو گے تو یہ اس میں مسئلے کا لیا، لیکن میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا جموں کشمیر ڈیجیٹل، ہم صرف شام کو خبر کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اس پہ ہر اعجاز عباسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، میری اپنی رائے ہے، آپ کی الگ ہے، عامر محبوب کی اپنی رائے، ان کی رائے کا دیکھو نا، یہ اس رائے کا جموں کشمیر جو ہمارا اخبار ہے اس کے ایڈیٹوریل پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اعجاز عباسی کی اپنی رائے ہے، اعجاز عباسی کو جموں کشمیر ایڈیٹوریل ٹیم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اس طرح کے پاکستان کے تمام جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ٹاک شوز ہوتے ہیں، وہاں ہر جو بندہ ہے، ہر جو یعنی تجزیہ کار ہوتا ہے اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس کی ہماری بھی اپنی رائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے فورم حاضر ہے، حکومت عدلیہ کے حوالے سے اور حکومت جو صحافیوں کے حوالے سے آپ اپنی وضاحت کریں، تو اب ہم کہتے ہیں حکومت اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں، حکومت اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے، کہیں سے کوئی غلط فہمی ہوگی نہیں۔ وہ بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب، اعجاز عباسی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے جو آزاد کشمیر میں ایشو چل رہا ہے، صحافیوں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے خبریں گشت کر رہی ہیں، کوئی ایف آئی آر کٹنے جا رہی ہے یا کٹ دی گئی ہے، خفیہ رکھی گئی ہے، یہ ابھی اس پہ حکومت نے جو سب سے اہم بات ہے کہ حکومت کی طرف سے ان خبروں کی تردید نہیں کی گئی، اگر ایسی بات نہ ہوتی، حکومت اس طرح کے اقدامات نہ اٹھا رہی ہوتی تو حکومت کی طرف سے کم از کم حکومتی ترجمان جو عمر محبوب صاحب کے بھی اچھے دوست ہیں، جو راجہ کفیل صاحب کے بھی اچھے دوست ہیں، جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں، تو ماجد خان صاحب جو حکومتی ترجمان ہیں انہیں وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ سب خبریں فیک ہیں، جھوٹی خبریں ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات حکومت کی طرف سے نہیں گئی۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خطہ ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی ہر آواز
جو مقبوضہ کشمیر کے شہداء ہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کا سامنا کرنے والے کشمیری عوام ہیں، ان کی آواز ہے۔ جب یہ آواز دبانے کی کوشش کی جائے گی تو جو مودی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس سے بھی بھیانک اقدام ہوگا اور اس کے اثرات اس سے بھی بھیانک سامنے آئیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر اور پاکستان نے گزشتہ 77 سال میں یہی کہا ہے، یہی اقوام متحدہ میں عالمی برادری کے سامنے یہی کہا ہے کہ بھارت ہر قسم کے حربے استعمال کر کے کشمیریوں کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے اور بھارت اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور آج یہ جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور اس پہ سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ وہ اس ساری باتوں کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے رہے ہیں، اور کئی بار وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی اور کھلے الفاظ میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جموں کشمیر پر اور جو دیگر اخبارات پر جو پابندی لگی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ باتیں کنٹرول لائن کے اس پار جائیں گی، کل کشمیر کے عوام، جب مقبوضہ کشمیر کے جو عوام جو بھارتی ظلم و تشدد کا سامنا کر رہے ہیں، بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جو زیر انتظام آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ بھی صحافیوں کو اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے جو سری نگر میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو مایوسی کا سامنا کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، حکومت پاکستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے، جیسے راجہ کفیل صاحب اور اعجاز عباسی صاحب نے کہا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار رہے گا، یہ جو باتیں چل رہی ہیں عامر محبوب اور راجہ کفیل کو گرفتار کیے جانے کی، ان کے خلاف مقدمات قائم کرنے کی، اس کے اوپر آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔